السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ضیاء الحق خان مجاہد، اور آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں یوٹیوب چینل ضیاء الحق خان مجاہد۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہونے جا رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دجال، یعنی دجال کون ہے اور یہ کب نمودار ہوگا اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ یاد رہے کہ قرب قیامت سب سے بڑی نشانی دجال کی ہے اور دجال کے بعد یاجوج ماجوج کی۔ تو آج صرف ہم دجال کے بارے میں کچھ احادیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اور اسے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور اس کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جعل ساز، معلمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں، اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی دجال کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگی۔ آئیے احادیث کی روشنی میں اس کا مکمل اور تفصیلی مطالعہ کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ فتنہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، تو آئیے اس کا صحیح اور مطالعہ حدیث کی روشنی میں کریں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت کے برپا ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس فتنے کے بارے میں انکشاف کیا اور امت کو اس کے بارے میں خبردار کیا۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی نبی آیا اس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے دجال سے ضرور ڈرایا۔ خبردار، وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس دجال کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یعنی کفر لکھا ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ اس کا بھی مطالعہ ہم قرآن و حدیث سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کی بابت ایسی بات نہ بتلاؤں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائی، اور وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہے اور وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس جنت اور دوزخ جیسی چیزیں ہوں گی، پس جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی۔ ناظرین، ہم یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ دجال پوری دنیا میں گھومے گا، پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا، لیکن مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اسی طرح ہی ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو روندا جائے گا، یعنی اس میں داخل ہوگا، اور مکہ اور مدینہ کے پہاڑی راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو پڑے باندھے اس کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ پھر دجال مدینہ کے قریب زمین شور پر اترے گا تو مدینہ 3 مرتبہ زلزلے سے لرزے گا۔ اللہ تعالی مدینے سے ہر کافر اور منافق کو باہر نکال دے گا۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں ایک سوال
سوال اٹھ رہا ہوگا کہ دجال کتنی دیر کے لیے یہ فتنہ برپا کرے گا اور یہ کہاں سے اٹھے گا، تو آئیے اس کا بھی احادیث میں ڈھونڈتے ہیں کہ دجال کا مقام کون سا ہے اور یہ کتنے روز تک فتنہ برپا کرے گا۔ تو آئیے ایک احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ دجال کا مقام کون سا ہے اور یہ کتنے روز تک کتنی تیزی سے دنیا میں چکر لگائے گا۔ تو آئیے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنے کو حقیر اور بڑا خطرناک کر کے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ پس جب ہم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اندر موجود اضطراب یعنی بے چینی کو پہچان لیا اور دریافت فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اسے حقیر اور خطرناک کر کے بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے اس کے بابت گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے علاوہ اور چیزوں سے مجھے تمہاری بابت زیادہ شدید اندیشہ ہے۔ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا جانشین یعنی میرے بجائے اللہ نگہبان ہے۔ وہ دجال نوجوان اور گنگرالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ بس تم میں سے جو شخص اسے پا لے، اسے چاہیے کہ وہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ سورۃ الکہف کی تلاوت دجال کے فتنے سے پناہ کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ اور اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کا مقام کون سا ہوگا اور وہ کہاں سے نمودار ہوگا۔ اسی حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا، وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کا زمین میں کتنا قیام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن جمعہ کے برابر ہوگا، اس کے باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی زمین میں تیز رفتاری کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارش کی طرح جس کو ہوا پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہو۔ پس وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، پس وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ نباتات اگائے گی۔ بس اس کے چرنے والے جانور جب شام کو اس کے پاس لوٹیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کے تھن کامل طور پر بڑھے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے ماننے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ پھر وہ اس سے لوٹے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مالوں اور ڈنگروں میں سے ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور وہ کسی ویرانے سے گزرے گا تو اس کو کہے گا، اپنے خزانے نکال دے، تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اس پر تلوار سے وار کرے گا، جو اسے تیر انداز کے نشانے کی طرح 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ پس دجال اس حالت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو زمین میں بھیج دے گا، پھر
وہ آسمان سے دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنی ہتھیلی 2 فرشتوں کے پڑوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تب بھی موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ جس کافر کو بھی آپ کے سانس کی بھاپ پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور آپ کا سانس آپ کے حد نظر تک پہنچے گا۔ پس آپ دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا قصہ شروع ہوتا ہے اسی حدیث میں، مگر آج کا ہمارا ٹاپک صرف دجال کے بارے میں تھا۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے یاجوج ماجوج کے قصے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور بجا دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔